بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ربا، جس کو اردو زبان میں سود کہا جاتا ہے اور انگریزی زبان میں اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عربی زبان کا جو لفظ ربا ہے وہ زیادہ عام ہے، یعنی کہ سود لفظ خاص ہے، انٹرسٹ کا لفظ خاص ہے اور ربا کا لفظ عام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض جگہوں پر جہاں پر ہم لفظ سود استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر تو ہمیشہ ربا ہوتا ہی ہے، یا جہاں پر انٹرسٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیشہ ربا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر ربا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہاں جس کو ہم سود کہتے ہیں وہ سود بھی ہو، یعنی کہ بعض شکلیں ربا کی ایسی ہیں جو کہ ہم جس کو عام زبان میں سود نہیں کہتے، جن کو بارٹر کی ٹرانزیکشن کہتے ہیں، جیسے ربا الفضل، جس کو انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ ربا جو ہے وہ عام ہے اور یہ شامل ہے تمام اقسام کے سود کو، چاہے وہ سود جو ہے وہ یوزری کی شکل میں ہو، یعنی کہ کنزمپشن کے لیے ہو، جس کو اردو میں صرفی سود بھی کہتے ہیں، یا کمرشل انٹرسٹ ہو، تجارتی سود ہو، یا مہاجنی سود ہو، کسی بھی قسم کا سود ہو تو اس کو ربا کہا جائے گا۔ البتہ جو بارٹر کا سود ہوتا ہے، جس کو ہم عام طور پر سود نہیں کہتے، اس کو بھی عربی زبان میں ربا کہا جاتا ہے۔ تو ربا کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں ایکسس، یعنی کہ اضافہ۔ ربا یربو عربی زبان کا لفظ ہے اور ربا اس کا مصدر ہے۔ اس کے معنی ہے کہ بڑھوتری، اضافہ۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما آتیتم من ربا فلا یربو عند اللہ، کہ جو تم کسی کو کوئی ربا دیتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ تو ربا یربو کے معنی ہے بڑھنا، اور اللہ تعالیٰ کا نہیں بڑھتا۔ ربا جو ہے عربی زبان میں چٹان کو بھی کہتے ہیں، ربا جس کو کہا جاتا ہے چٹان کے معنی میں ہے یہ، اور کسی بھی قسم کا کوئی پریمیم ہو، اضافہ ہو، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک آدمی کسی کو کوئی ہدیہ دے اور واپسی میں اس سے یہ تقاضا کرے کہ بھئی اس کو اس سے زیادہ ہدیہ ملے، یا اس سے یہ امید ہو یا ایکسپیکٹیشن ہو، تو اس کو بھی ایک عربی زبان میں اس کو بھی ربا سے بعض اوقات تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ایک عام طور پہ جو ربا معروف ہے، جس کو ہم سود سے تعبیر کرتے ہیں، تو سود بھی اردو زبان میں اضافے کو ہی کہتے ہیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہے، اگر اس نے کوئی قرضہ لیا اور قرضے کے اوپر وہ اضافہ دے رہا ہے، اس کے راس المال پر، اس کی پرنسپل اماؤنٹ پر کوئی بھی اضافہ دے رہا ہے، تو یہ اضافہ اس سے طلب کیا جا رہا ہے، تو وہ جو اضافہ ہے وہ سود کہلائے گا۔ تو اسلام میں اس کی بڑی شدید ممانعت آئی ہے، اور اس کی انشاءاللہ ہم تفصیل آگے قرآن پاک کی بعض آیات اور بعض احادیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامک اقتصادیات کے اندر یہ کیا وجہ ہے کہ اس ربا کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو ویسے تو میں یہ بات آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر فعل میں، ہر امر کے اندر
ہماری حکمت اور توجیہ تلاش کرنا یہ کوئی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری ہم ان کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں جو چاہے حکم دے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور نہ ہی پوچھنے کا اس کو کسی بھی قسم کا اس کو حق حاصل ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ کس چیز میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ ہمیں حکم دے اور ہم اس کی اتباع کریں۔ ہم اس پہ کوئی سوال، کوئی چون و چرا یا کوئی اس کی ریشنیل یا سبب یا توجیہ نہیں پوچھ سکتے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات رحمان ہے اور رحیم ہے، اور جو بھی وہ فیصلہ کرتا ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، چاہے ہمارے ادراک میں یا سمجھ میں وہ چیز آئے یا نہ آئے۔ تو اس وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے منع فرماتے ہیں یا کسی چیز سے کا حکم دیتے ہیں تو در حقیقت وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا ٹرسٹ ہے، یہی ہمارا فیتھ ہے۔ البتہ ویسے انسان اس پہ پھر بھی غور کرے تو کس چیز کے اندر کیا فوائد ہیں، تو وہ ویسے اس کو ایک حد تک اس کے فوائد سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو ایک ربا کو جو ممانعت ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں پسند فرماتے کہ دولت جو پھیلی ہوئی ہے انسانوں کے ہاتھ میں وہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جائے۔ کنسنٹریشن آف ویلتھ ان فیو ہینڈس، اس کی ممانعت ہے۔ کئی لا یکن دولۃ بین الاغنیاء منکم، میں نے آپ کو یہ پہلے ذکر کیا تھا کہ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ بھی نہیں کہتا کہ تمام انسان بالکلیہ برابر ہوں، بلکہ یہ تو ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی زیادہ ذہین ہوگا، کوئی زیادہ قابل ہوگا، کوئی زیادہ تجربہ کار ہوگا، کوئی زیادہ محنت کرے گا، تو اس کے حساب سے اس کو اجرت یا نفع وغیرہ ملے گا، تو وہ یقیناً اس کے مال میں تفاوت ہو سکتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ بات کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، یعنی ہم نے لوگوں کے درمیان تقسیم معیشت کی ہے اور ہم نے بعض لوگوں کے اوپر فوقیت دی ہے کہ بعض امیر ہیں، بعض غریب ہیں، بعض حاکم ہیں، بعض محکوم ہیں، بعض امیر ہیں، بعض معمور ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 80-90% جو دولت ہے وہ صرف 10% یا 5% یا 2% کے ہاتھوں میں چلا جائے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کریشن آف مونوپلیز، یہ جو کارٹیل بن جاتے ہیں، مونوپلیز بن جاتی ہیں جس میں آزاد تجارت نہیں ہو پاتی، تو اس کی بھی اس کے ذریعے سے روک تھام ہوتی ہے، سود کے روکنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ ہے گریڈ اینڈ سیلفشنس لیڈنگ ٹو انجسٹس اینڈ آپریشن، کہ اتنی لالچ اور حرص اور خود غرضی کہ جس کے نتیجے میں انسان کسی دوسرے کی انسان کی کوئی کیئر نہ کرے اور بس اپنے مالی مفاد کو دیکھے اور دوسرے مظلوم اور مقہور اور کمزور سے بس پیسہ نچوڑے اور کھینچنے کی فکر ہو، تو یہ سب چیزیں در حقیقت یہ ربا جو ہے یہ ان چیزوں کا باعث بنتا ہے، لہذا اس سے اس کو انسان کو منع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ربا کے لغوی معنی ہے، ربا مینس ایکسس، انکریز اور ایڈیشن۔ ربا ان بینکنگ امپلائز اینی ایکسس کمپنسیشن وداؤٹ ڈیو کنسیڈریشن۔ ربا کی جو عربی میں تعریف ہے وہ یہ ہے کہ الفضل الخالی عن العوض، الفضل الخالی عن العوض، اس کے معنی ہے کہ اینی ایکسس کمپنسیشن اور کنسیڈریشن which is without due consideration۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی اضافہ ہو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی عوض کے۔ مثال کے طور پر 100 روپیہ ہے تو 100 روپیے کے اوپر آپ اس کا تبادلہ 110 سے کر رہے ہیں تو 100 کا مقابلہ 100 سے ہوگا، تو یہ جو اضافہ ہوا اس کے اوپر 10 روپے کا، تو یہ 10 روپے کا اضافہ بغیر کسی عوض کے ہے۔ برخلاف کوئی چیز کے، کوئی آدمی کوئی سامان کوئی فروخت کرتا ہے تو سامان کے اندر اس کی کوالٹی کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے،
کہ وہ کس کوالٹی کی ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے، اس کا کلر کیا ہے، اس کے وصف کیا ہے، اور کس نے استعمال کی ہے، کتنی استعمال ہوئی ہے، تو اس کی اس کنسیڈریشن کے اگینسٹ اس کی پرائس متعین کی جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے پرائس زیادہ بھی رکھی جا سکتی ہے، کم بھی رکھی جا سکتی ہے، جو اس کی مارکیٹ پرائس سے زیادہ ہو. لیکن جیسے 100 روپے کا جو ایک نوٹ ہے، تو اس کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جتنا 100 روپے کا پرانا نوٹ ہوگا اتنا ہی ویلیو کا نیا نوٹ ہوگا. تو اس جتنا سامان آپ اس 100 روپے سے خرید سکتے ہیں جو پرانا نوٹ ہے، اتنا ہی سامان آپ اس نوٹ سے بھی خرید سکتے ہیں جو نیا نوٹ ہے. تو اس کے اندر اس کی جودت اور ردعات، اس کا اچھا ہونا یا برا ہونا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. جب یہ معنی نہیں رکھتا تو آپ جب اس کے اوپر کوئی اضافہ لے رہے ہیں، تو اضافہ یہ جو 10 روپے کے اوپر 110 روپے لے رہے ہیں، تو یہ اضافہ جو ہے وداؤٹ اینی کنسیڈریشن ہے، بغیر کسی عوض کے، یا آپ کسی کوالٹی کے عوض نہیں لے رہے. ہاں، کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ڈیفرڈ پرائس ہو تو اس صورت کے اندر اس ٹائم ویلیو کے اگینسٹ آپ لے رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ روپیے کے تبادلے کے اندر شریعت نے ٹائم ویلیو آف منی کو ناجائز قرار دیا ہے کہ آپ ٹائم ویلیو کی بنیاد پر آپ کوئی اضافہ لیں، اور اس اضافے کو یا اس کنسیڈریشن کو، اس کو غیر معتبر قرار دیا گیا ہے. تو وہی بات ہے کہ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ چونکہ یہ سود کا سبب بنتا ہے، اور سود جو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جیسے میں نے کچھ وجوہات بیان کی، تو ان کی وجہ سے بھی. تو لہذا یہ جو ٹائم ویلیو آف منی ہے ان دی ٹرانزیکشنس آف دی کرنسیز، تو اس کے اندر اس کو الاؤ نہیں کیا گیا. ہاں البتہ ٹائم ویلیو کو اگر مثال کے طور پہ اپلائی کیا جائے کسی سامان کے اندر، آپ سامان کو کسی کو کیش بیچ رہے ہیں، کسی کو ادھار بیچ رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ جو ابتدا میں جو ریٹ متعین کریں گے، تو اس کے اندر جس طرح اور چیزوں کے اوصاف ہوتے ہیں، اس طرح ٹائم ویلیو بھی ان اوصاف کے اندر شامل ہو کر اس کی وجہ سے اس کی قیمت کو بڑھایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی موبائل کی قیمت 10,000 روپے ہے کیش میں، اور آپ اس کو 11,000 روپے میں بیچتے ہیں، تو جس طریقے سے کہ آپ ویسے بھی آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ 10,000 کے موبائل کو اگر آپ 11,000 میں بیچیں اور کوئی مس ریپرزنٹیشن یا غلط بیانی نہ کریں، تو اور آپ دوسرا آدمی اس کو لینے پر راضی ہو، تو اس کے دماغ میں بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس پہ وہ راضی ہو سکتا ہے. تو ان فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہوگا کہ بھئی میں لیٹ پیمنٹ کروں گا جس کی وجہ سے وہ راضی ہوا ہے، تو یہ جائز ہے اور اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے، بشرطے کہ اب 1 مہینے کے بعد پھر مزید جو ہے وہ اگر تاخیر کی جائے تو اس پر مزید اضافہ نہ لیا جائے، کیونکہ وہ اماؤنٹ ڈیو ہو جائے گی، اور ڈیو اماؤنٹ کے اوپر مزید اضافہ لینا وہی قرض کے اوپر اضافہ لینا بن جائے گا، جو کہ سود کی شکل بن جائے گی، جو کہ ناجائز ہوگی. قرآن کریم میں بہت ساری آیات آئی ہیں جو ربا سے متعلق ہیں، اور ہم نے ان میں سے بعض ذکر کیے ہیں، اور اس کو ہم گو تھرو کر لیتے ہیں. سب سے پہلی آیت ہے کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. تو جو بھی تم کسی کو کوئی ربا دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ لوگوں کے مال میں اس میں اضافہ ہو، بڑھوتری ہو، فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں بڑھتی. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرتے ہو، تو در حقیقت یہی لوگ ہیں جو کہ اپنے مال کے اندر اضافہ کرنے والے ہیں. That which give as interest to increase the people's wealth, increase not with God, but what which you give in charity, seeking the goodwill of God, multiplies manifold. دوسری ایک اور آیت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. یعنی کہ ان کو منع کیا گیا تھا، یعنی کہ نصارہ کو اور یہود کو منع کیا گیا تھا ربا کے لین دین سے اور لوگوں کا مال ناحق کھانے سے،
اور ہم نے کافرین کے واسطے ایک دردناک انجام عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. And for their taking interest even though it was forbidden for them, and their wrongful appropriation of other people's property, we have prepared for those among them who reject faith a grievous punishment. تیسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو تم سود کو دو گنا کر کے یا دو چند کر کے مت کھاؤ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح یافتہ ہو. اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن یہ ہے: بلیورس ڈو ناٹ سوالو ربا ڈبلڈ اینڈ ری ڈبلڈ اینڈ بی مائنڈفل آف اللہ سو دیٹ یو میں اٹین ٹرو سکسیس. ایک اور آیت ہے جو سورہ آل بقرہ کی ہے 274 سے لے کر 281 تک. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اس کا ترجمہ اردو میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے قیامت کے روز مگر اس طریقے سے جیسے کہ کسی انسان کو شیطان نے خپتی بنا دیا ہو چھو کر، پاگل بنا دیا ہو چھو کر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جو خرید و فروخت ہے وہ بھی تو در حقیقت ربا ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہوا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے. لہذا جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نصیحت آ جائے اور وہ رک جائے تو جو پیچھے اس نے کیا وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور البتہ جو دوبارہ آئندہ کوئی یہ ربا کا معاملہ کرے گا تو یہ لوگ جو ہے جہنمی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو، کسی بھی ناشکرے کو اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے نیک کام کیے، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور انہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی تو ان کے پاس ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم انہیں لاحق نہیں ہوگا. اے لوگوں کہ تم لوگ جو لوگ ایمان لائے ہو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو بھی ربا رہ گیا ہے اس کو اب چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم اللہ اور رسول سے اعلان جنگ سن لو. اگر تم توبہ کرو تو تمہارے واسطے تم نے جو راس المال قرضے کے طور پر دیا ہے وہ ملے گا، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے. اور اگر تم میں کوئی تنگ دست ہو تو اس کو کچھ مہلت دے دو یہاں تک کہ اس کی تنگ دستی کچھ دور ہو جائے. اور اگر تم صدقہ کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اور تم ڈرو اس دن سے جس دن کے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر نفس سے پورا حساب لیا جائے گا اس بات کا جو اس نے کمایا، اور ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کی انگلش ٹرانسلیشن یہ ہے کہ دوز ہو اسپینڈ دیئر ویلتھ نائٹ اینڈ ڈے سیکریٹلی اینڈ اوپنلی دے ہیو دیئر ریوارڈ ود دیئر لارڈ اینڈ دیر از نو فیئر فار them nor shall they grieve. Those who take riba usury or interest will not stand, but as stands the one whom the demon has driven crazy by his touch. That is because they have said trading is but like riba,
So whoever receives an advice from his Lord and stops, he is allowed what he has passed, and his matter is up to Allah. And the one who revert back, those are the people of fire. They are they there they remain forever. Allah destroys riba and nourishes charities, and Allah does not like any sinful disbeliever. Surely those who believe and do good deeds, establish salah and zakah, have their reward with their Lord, and there is for no fear for them, nor shall they grieve. O those who believe, fear Allah and give up what still remains of the riba if you are believers. But if you do not, then listen to the declaration of war from Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger, and if you repent, yours is your principle, neither you wrong nor be wronged. And if there be one in misery, then deferment till ease, and that you leave it as alms is better for you, if you really know. And be fearful of a day when you shall be returned to Allah. Then everybody shall be paid in full what he has earned, and they shall not be wronged. Verses of Surah Al-Baqarah from 274 to 81. آگے کچھ احادیث ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سود کے بارے میں ہیں. پہلی حدیث ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وفی روایت لمسلم زاد وکاتبہ وشاہدہ وقال وہم سوا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھلانے والے پر، کھانے والے پر، اور ایک روایت میں ہے کہ لکھنے والے پر، اس کے گواہوں پر. اور دوسری روایت میں ہے وفی روایت اخری عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الربا بضع وسبعون بابا والشرک مثل ذلک. ربا کے 70 سے زیادہ باب ہیں، دروازے ہیں، اور شرک بھی ان میں سے ایک ہے. یعنی گویا کہ ربا جو ہے شرک کی طرح گناہ ہے، الیاذ باللہ. اور ایک اور جگہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قال الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امہ. فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ یعنی 73 باب ہیں، اور ان میں سب سے کم ترین دروازہ یا کم ترین گناہ ایسا ہے جیسے الیاذ باللہ کوئی آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے. اسی طرح آگے ایک اور حدیث ہے جس میں عن عبداللہ بن سلام عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدرہم یصیبہ الرجل من الربا اعظم عند اللہ من 33 یزنیہا فی الاسلام. کہ کوئی آدمی سود کا اگر کھائے گا اور تو وہ اللہ تعالیٰ کے اندر زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ وہ 33 مرتبہ اسلام کی حالت میں زنا کرے، الیاذ باللہ. اسی طرح ایک اور آگے ایک جگہ فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما احد اکثر من الربا الا كان عاقبۃ امره الى قلہ. یعنی کہ جو بھی آدمی زیادہ ربا کھاتا ہے تو انجام کار الٹیمیٹلی اس کے انجام جو ہے وہ قلت کی طرف ہوتا ہے اور وہ غربت، غریب ہو جاتا ہے، یعنی انجام کار وہ کم ہی ہو جائے گا. ایک اور آیت ہے، ایک اور حدیث ہے کہ جس میں حضرت سمرہ ابن جندب سے روایت ہے قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی فخرجانی الی ارض مقدسہ فانطلقنا حتی اتینا علی نہر من دم فیہ رجل قائم وعلی وسط النہر رجل بین یدیہ تجارہ فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر فيه حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت من هذا الذي رأيته في النهر قال آكل الربا. سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے اور وہ مجھے ارض المقدسہ لے گئے، اور ہم وہاں پر گئے، اور یہاں تک کہ ایک ہم نے دیکھی ایک نہر جو خون سے بھری ہوئی تھی، اس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اور اس کے بیچ میں ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ پہ پتھر تھا. تو وہ آدمی جو کہ نہر کے اندر تھا تو وہ جب نکلنے لگتا تو اس کے اوپر وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ اس کے اوپر پتھر سے مارتا یہاں تک اس کو دوبارہ اسی جگہ پر پہنچا دیتا جہاں وہ پہلے تھا، اور پھر جب وہ دوبارہ نکلنا چاہتا تو دوبارہ اس کو پتھر مارتا یہاں تک کہ دوبارہ اسی جگہ وہ پہنچ جاتا. تو اس طرح میں دیکھ رہا تھا تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟
جن کو میں یہ دیکھ رہا ہوں تو فرمایا گیا کہ یہ ربا کے کھانے والے ہیں، سود خور لوگ ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ وما ہن، قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال یتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اور کسی بھی ایسے نفس کو جس کی اللہ تعالیٰ نے حرمت قرار دی ہے، حرام قرار دیا ہے، اس کو قتل کرنا، الا یہ کہ جہاد وغیرہ حق کے ذریعے ہو، اکل ربا اور سود کھانا، اور کسی یتیم کا مال، اور والتولی یوم الزحف، اور انسان کا منہ پھیر کر، منہ موڑ کے بھاگنا کسی بھی جہاد میں، وقذف المحصنات المومنات الغافلات، اور کسی مومن پاک دامن عورتوں پر، غافل عورتوں پر، یعنی معصوم عورتوں کے اوپر تو غلط بات کی، کسی غلط چیز کی تہمت لگانا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تشتری الثمر حتى تطعم، وقال اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی پھلوں کو پکنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جب کسی قوم میں زنا اور ربا عام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، ان کی نفسوں کے اوپر اپنے عذاب کو حلال کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا اتار دے گا ان کے اوپر اپنا عذاب، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ عن عمرو بن عاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من قوم يظهر فيهم الزنا الا اخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيه الرشا الا اخذوا بالرعب۔ فرمایا کہ جس قوم کے اندر زنا پھیل جاتی ہے تو ان کے اوپر قحط آ جاتا ہے، اور جن قوم کے اندر رشوت پھیل جاتی ہے تو اس قوم کے اندر رعب آ جاتا ہے۔ پھر آگے ایک اور روایت ہے کہ فرمایا کہ رأیت لیلۃ اسری بی لما انتهینا فی سیل السماء السابعة فنظرت فوقی فإذا انا برعد وبرق وصواعق، قال فأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات من خارج بطونهم، قلت يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء آكلة الربا۔ فرمایا کہ جس رات مجھے لیلۃ الاسراء میں معراج کی رات کو اوپر 7ویں آسمان پہ لے جایا گیا تو میں نے اوپر دیکھا تو اوپر جو ہے وہ بڑا زبردست بجلی کڑک رہی تھی، اور کڑک چمک بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس وقت میرے پاس ایک ایسی قوم لائی گئی جن کے پیٹ جو تھے بڑے بڑے تھے، اور ان کے اندر سے سانپ نکل رہے تھے، ان کے پیٹوں میں سے سانپ باہر آ رہے تھے۔ تو میں نے کہا جبرائیل سے کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ربا کھانے والے لوگ ہیں، الیاذ باللہ۔ آگے حدیث ہیں کہ قال یبیت قوم من هذه الامه على طعم وشرب ولهو ولعب فیصبحون قد مسقوا قردة وقنادير وليصيبنهم خسف وقذف حتى يصبح الناس فيقولون خسف الليلة ببني فلان وخسف الليلة ببدار فلان وليرسلن عليهم الحجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل منها وعلى دور وليرسلن عليهم الريح العقيم الذي أهلك عادا على قبائل فيها وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعهم الرحم وخصلة نسيمها جعفر۔ یعنی فرمایا کہ ایک قوم اس امت کی رات گزارے گی کھانے پینے میں، لہو و لعب میں، اور جب وہ صبح ہوگی تو ان کو وہ بندر بنا دیا جائے گا، خنزیر بنا دیا جائے گا، اور ان کو پہنچے گا دھسانا، اور ان کے اوپر پتھروں کی برسات ہونا، اور وہ اس حالت میں صبح کریں گے کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں رات کو فلاں لوگوں کو زمین میں دھسا دیا گیا، فلاں کو فلاں رات میں دھسا دیا گیا، اور فلاں لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آسمان سے پتھر برسائے گئے جیسے کہ قوم لوط پہ برسائے گئے تھے۔ ان میں سے بعض گھر ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک بڑی زبردست آندھی کی طوفان لے کر آئے گا جس سے وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، جس طریقے سے اہل عاد ہلاک ہوئے تھے۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لوگ جو ہے وہ شراب پیتے ہوں گے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ وہ شراب پی رہے ہوں گے،
اور اپنا جو ان کا لباس پوشاک ہوگا وہ سلک کا اور حریر کا ہوگا، اور وہ گانے بجانے اور سود کھانے اور رحم اور مختلف قسم کی خراب عادتوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان آخر ما نزلت آیت الربا فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والربا۔ حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ جو سب سے آخری آیت تھی وہ جو نازل ہوئی وہ ربا کی آیت تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو گئے اور ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اس کا پوری تفسیر کیا ہے، لہٰذا اب بہتر یہ ہے کہ ربا کو بھی چھوڑ دو، ربا سے جو جس چیز کے اندر شک و شبہ ہو تو وہ بھی چھوڑ دو۔ اب یہ کہ ایک بات کہ یہ ربا خالی اہل اسلام کے لیے حرام ہے یا اور لوگوں کے لیے بھی حرام ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ربا حرام ہے یہ صرف اسلام میں حرام ہے تھا، یہ اسلام میں حرام قرار دیا گیا، یہ سابقہ امتوں کو اوپر بھی حرام تھا؟ تو جیسے قرآن پاک کی پیچھے آیت بیان کی گئی کہ آخذہم الربا وقد نہوا عنہ، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ربا پہلے بھی امتوں پہ حرام تھا۔ اور اگر آپ جو اولڈ ٹیسٹمنٹس ہیں اور پرانے صحیفے ہیں اور انجیل اور بائبل وغیرہ اس کو اگر دیکھیں تو اس پہ بھی پایا جاتا ہے کہ ربا حرام تھا، اور یہاں پر ان کا کچھ حوالہ دیا گیا ہے۔ تو یہ اس کے اندر some of the Old Testaments have rendered riba as haram. See Exodus 22-25, Nehemiah, Leviticus، اور اس طرح کے بہت سارے کئی سارے نام ہیں جو انگریزی میں دیے گئے ہیں، تو یہ اس کے اندر تلاش کیا جائے تو آپ کو بائبل وغیرہ میں مل جائے گا۔ اب ربا کی تعریف کیا ہے اور ربا کون کون سے ہوتے ہیں؟ ربا کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک ربا النسیہ کہلاتی ہے، اسی کو ربا الجاہلیہ بھی کہتے ہیں۔ جو بڑی قسم ہے اس کو ربا النسیہ اور الربا الجاہلیہ، جس کو ہم اردو زبان میں سود کہتے ہیں، یعنی قرضے کے اوپر سود لینا، یہی والا ربا ہے جس کو ربا النسیہ یا ربا الجاہلیہ کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے ربا الفضل یا ربا البیع، یعنی کہ سودی ربا، یعنی بارٹر سیل کے اوپر جو ربا ہوتا ہے، تو اس کو عام طور پہ ہم سود نہیں سمجھتے، لیکن اس کو بھی ربا قرار دیا گیا ہے۔ ربا النسیہ کیا ہے؟ اور جو پہلی والی قسم ہے وہ یہ ہے کہ دیٹ کائنڈ آف لون ویئر اسپیسیفائڈ اماؤنٹ، ویئر اسپیسیفائڈ ری پیمنٹ پیریڈ اینڈ این اماؤنٹ ان ایکسیس آف کیپٹل از پری ڈیٹرمنڈ، یعنی کہ ایسا کوئی بھی قرضہ جس کے اوپر مخصوص ری پیمنٹ کے وقت ایک مخصوص اماؤنٹ طلب کی جائے، یعنی کہ کوئی بھی قرضہ ہو، جیسے 100 روپے ہے قرضہ لیا اور اس کے اوپر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ 1 مہینے بعد لوٹاؤں گا اور اس کے اوپر اتنے پیسے دوں گا، تو یہ جو ایکسس ہے، جو پریمیم ہے، جو ایکسٹرا اماؤنٹ ہے، یہ ربا ہے۔ حضرت علی بن طالب سے جو روایت مذکور ہے وہ یہ ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، آل لونز دیٹ ڈرا انٹرسٹ از ربا، کوئی بھی لون جو کہ انٹرسٹ کا تقاضا کرے، جو اضافے کا تقاضا کرے، وہ ربا ہے۔ اور ایک اور فضالہ ابن عبید کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں the loan that draws profit is one of the form of ربا۔ ربا النسیہ کے اندر جو کلاسیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ ریئل اینڈ پرائمری فارم آف ربا، بنیادی شکل جو ربا کی ہے وہ یہی ہے۔ جب قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں تو سب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ربا وہی ہے کہ جس کو ہم اردو زبان میں سود کہتے ہیں اور پرانے زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ کسی کو قرضہ دیا جائے کسی بھی مقصد کے لیے اور اس سے اضافہ طلب کیا جائے۔ تو اصل قسم جو ہے وہ اصل یہ بڑی شکل ربا کی یہی ہے کہ پریمیم پیڈ ٹو دا لینڈر ان ریٹرن فار ہز ویٹنگ، کہ جو لینڈر ہے تو اس کو اگر کوئی آدمی اس کو قرضہ دیا جائے تو اس کے جواب میں اس سے جو کریڈیٹر ہے اس سے اضافہ طلب کرے، گیونگ اور ٹیکنگ آف ایوری ایکسس اماؤنٹ ان ایکسچینج آف لون ایٹ این ایگریڈ ریٹ irrespective آف ویدر اٹ از لو اور ہائی، یعنی چاہے وہ
اماؤنٹ جو ایکسیس ہے وہ زیادہ ہو یا کم ہو، بہر صورت وہ ربا ہے۔ تو اس پہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ کل قرض جر نفع فهو ربا، ایوری کائنڈ اینی کائنڈ آف لون whether that loan has been taken for the consumption purposes or for the productive or commercial, whatever reason it is, any kind of loan is taken would be riba, would be any excess amount on that, whether it is called riba interest, mahajini sood, or whether or it is called like commercial interest, whatever you name it, markup, so it will be riba. تو خلاصہ یہ کہ کسی بھی قسم کا قرضہ ہو، چاہے ذاتی ہو، چاہے مہاجنی ہو، چاہے سودی تجارتی ہو، چاہے پیداواری ہو، کسی بھی قسم کا قرضہ ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے لیا گیا ہو اور اس کے اوپر کوئی بھی اضافہ طلب کیا جائے، چاہے اسے مارک اپ کہہ دیں، چاہے اسے نفع کہہ دیں، چاہے اسے سود کہہ دیں، چاہے انٹرسٹ کہہ دیں، چاہے رینٹل کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، تو وہ جو ہے وہ ناجائز ہوگا اور وہ ربا کہلائے گا۔ دوسری قسم جو ہے ربا کی کیا ہے؟ ربا الفضل۔ اس کی تعریف کیا ہے کہ ایکسس ٹیکن ایکسچینج آف اسپیسیفک کموڈیٹی وچ آر ہوموجینیس، لیگل ڈیفینیشن ڈیفرز ان ایوری فقہ۔ پہلی بات تو یہ کہ کچھ 6 چیزیں ہیں جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ان کا باہمی تبادلہ کیا جائے تو اگر وہ ہوموجینیس یعنی کہ ہم جنس تبادلہ ہو تو اس کے اندر تفاضل یعنی ایکسس ناجائز ہے، اور اگر وہ کریڈٹ ہو تو اس صورت کے اندر بالکل ناجائز ہے۔ تو اگر وہ ہیٹروجینیس ہو یعنی غیر جنسی ہو تو اس صورت کے اندر اس کو تبادلہ کرنا، اس کے اندر ایکسس یعنی ڈفرینس آف اماؤنٹ تو جائز ہے، ڈفرینس ان کوانٹٹی تو جائز ہے، لیکن اس کے اندر کریڈٹ ناجائز ہے۔ تو اس کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ الفضل الخالی عن العوض، کہ کوئی بھی ایسی زیادتی جو کہ کسی معاوضے کے بغیر ہو۔ مثال کے طور پہ اگر 10 کلو آٹا 11 کلو آٹے کے عوض فروخت کیا جا رہا ہے تو 10 کلو تو 10 کلو کے عوض ہو گیا، جو ایکسٹرا 1 کلو ہے وہ اس کا وداؤٹ کنسیڈریشن ہے، لہذا یہ ناجائز ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر سونا 2 تولے سونا 2.5 تولے سونے کے عوض بیچا جا رہا ہے تو 2 تولہ تو 2 تولے کے عوض ہو گیا، لیکن جو ایکسٹرا جو آدھا تولہ سونا ہے وہ وداؤٹ اینی کنسیڈریشن ہے، لہذا یہ بھی ناجائز اور یہ بھی ربا ہوگا۔ تو الفضل الخالی یعنی عوض، جو کہ ہم نے ایک ربا کی تعریف آپ کو عام تعریف بتلائی تھی کہ کوئی بھی ایسی زیادتی جو وداؤٹ اینی کنسیڈریشن ہو۔ اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں اگر یہ جو تبادلہ ہوگا تو اس صورت کے اندر یہ اسی وقت ہوگا جب ایک چیز اعلیٰ کوالٹی کی ہوگی اور ایک چیز گھٹیا کوالٹی کی ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر کھجوروں کا تبادلہ 10 کلو کھجوروں کا تبادلہ 15 کلو کھجوروں سے کر رہے ہیں تو یہ اسی وقت ہوگا جب 15 کلو کھجوریں گھٹیا کوالٹی کی ہوں گی، انفیریئر کوالٹی کی ہوں گی، اور 10 کلو کھجوریں وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہوں گی، تو اس کے اندر جو ہے وہ کنسیڈریشن اس کی کوالٹی ہے۔ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اموال ربویہ کے اندر یہ جو اموال ہیں جو جس کو ربوی اموال کہا جاتا ہے، 6 چیزیں جو ہیں جس میں ہے سونا، چاندی، کھجور، نمک اور جو، اور ایک یعنی گولڈ، سلور، ڈیٹس، ویٹ، سالٹ اینڈ بارلے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں کہ سونا، چاندی، کھجور، گندم، نمک اور جو۔ تو یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر 6 چیزوں کا تبادلہ آپس میں ہوگا یعنی ہم جنس ہوگا، سونے کا سونے کے ساتھ، چاندی کا چاندی کے ساتھ، کھجور کا کھجور کے ساتھ، ویٹ کا ویٹ کے ساتھ، سالٹ کا سالٹ کے ساتھ، بارلے کا بارلے کے ساتھ اگر تبادلہ ہوگا تو پھر اس کے اندر کمی بیشی بھی ناجائز ہے۔ جیسے کہ 10 کلو کھجور کو 15 کلو کھجور کے عوض نہیں بیچا جا سکتا، 10 کلو کو 10 کلو کے ساتھ ہی بیچیں گے۔ دوسرے اس کے اندر کریڈٹ بھی ناجائز ہے، یعنی کہ 10 کلو کو 10 کلو کے عوض یعنی کہ معجلاً یعنی اجل کے ساتھ کہ فلاں تاریخ کو ادا کرے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ان چیزوں کو غیر ہم جنس بیچا جا رہا ہے، یعنی کہ بجائے اس کے کہ کھجوروں کے ساتھ کھجوروں کو بیچا جا رہا ہے ویٹ کے ساتھ، یا ویٹ کو سالٹ کے ساتھ، یا سالٹ کو بارلے کے ساتھ،
یا کھجور کو گوڑ کے ساتھ، تو یہ آپس میں یعنی کہ ان 6 چیزوں کو بیچا جا رہا ہے، لیکن ہوموجینیس نہیں ہے، ہم جنس نہیں ہے، بلکہ غیر ہم جنس ہیں، تو اس صورت کے اندر جو ایکسیس آف کموڈیٹیز ہے وہ جائز ہے، لیکن یہ ڈفرینس ان کوالٹیز اور کوانٹیٹیز جائز ہے، لیکن کریڈٹ ٹرانزیکشن ناجائز ہے۔ مثال کے طور پہ اگر 10 کلو کھجوریں ہیں ایک طرف، اور ایک طرف 10 کلو سالٹ ہے یا 15 کلو سالٹ ہے، تو یہ جائز ہے، لیکن اس کے اندر یہ ٹرانزیکشن، یہ اسپاٹ کی ٹرانزیکشن ہونی چاہیے، یہ ٹرانزیکشن ڈیفرڈ کی یا یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کریڈٹ کی نہیں ہو سکتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے اس پہ یہ فرمایا کہ سیل بارلے ان ایکسچینج آف equivalent بارلے بٹ if a person transacts in excess it will be riba. However, sell gold for silver any way you please on the condition it is hand to hand, and sell barley for date any way you please on the condition that it is hand to hand. یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو اختلاف کر کے یعنی بدل کے بیچا جا رہا ہے، سونے کو چاندی کے ساتھ، یا اگر بارلے کو ویٹ کے ساتھ بیچا جا رہا ہے، تو اس صورت کے اندر جو ایکسیس ہے وہ تو جائز ہوگی، لیکن اس کو اس شرط میں کہ وہ کریڈٹ ٹرانزیکشن نہ ہو، اسپاٹ ٹرانزیکشن ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شریعت کے اندر ربا الفضل کو حرام قرار دیا گیا، جس میں 6 چیزیں بتائی گئیں کہ یہ حرام ہیں، تو کیا یہ حکم جو ربا الفضل کا ہے کہ جس میں اگر ہوموجینیس چیزیں ہوں تو اس کے اندر ایکسیس بھی ناجائز ہے اور کریڈٹ بھی ناجائز ہے، اگر ہیٹروجینیس ہو تو ایکسیس جائز ہے لیکن کریڈٹ ناجائز ہے، تو یہ جو حکم ہے خالی ان 6 چیزوں کے ساتھ ہے یا اس کے علاوہ بھی اور چیزوں کے ساتھ ہے؟ اس کے بارے میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس میں اور چیزیں بھی شامل ہیں، اگر اس کا ایک ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان سب چیزوں کے اندر قدر مشترک یا علت کیا ہے، وہ بیسک ریزن کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ان 6 چیزوں کو اختیار کیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ قدر مشترک اور چیزوں میں بھی پائی گئی تو وہ بھی حرام ہو جائیں گی۔ جیسے مثال کے طور پر رائس ہے، چاول، تو چاول جو ہے اس کی اگر باہمی فروخت ہو رہی ہے، 10 کلو چاول کو 15 کلو سے بیچ رہے ہیں، تو ان 6 چیزوں میں اس کا ذکر نہیں آیا، لیکن چونکہ وہ بھی ایک چیز ایسی ہے جس کو وزن سے بیچا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز وزنی ہو، جس کو وزن کیا جائے یا پیمائش کی جائے، جس کو ماپا جائے، میجر کیا جائے، تو وہ چیز جو بھی اگر ویبل ہو یا میجربل ہو، اگر اس کو آپس میں بیچا جا رہا ہے تو اگر وہ ہوموجینیسلی بیچا جائے گا تو اس کے اندر ایکسیس اور ڈیفرمنٹ دونوں ناجائز ہوں گی، اور اگر وہ ہیٹروجینیس بیچا جائے گا تو اس صورت کے اندر ایکسیس جائز ہوگا اور ڈیفرمنٹ یا کریڈٹ ناجائز ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وزنی چیزیں یا جو چیزیں میجربل ہیں ان کے نزدیک علت یا قدر مشترک یہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ چیز میڈیم آف ایکسچینج بن سکیں، یعنی ثمنیت پائی جائے، اور دوسرا یہ کہ ایڈیبل ہوں، یعنی کہ اس کو کھانے کے قابل ہوں، تو یہ 2 چیزیں اگر ان کے پائی جائیں گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 4 چیزیں ایسی ہیں جو کھانے کے قابل ہیں، باقی 2 چیزیں جو ہیں سونا اور چاندی وہ جو ہیں وہ میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لہذا کوئی بھی چیز ایسی ہو جو میڈیم آف ایکسچینج بن سکے یا کھانے کے قابل ہو، تو اس کے اندر جس کو عربی زبان میں طعام کہا جاتا ہے اور میڈیم آف ایکسچینج کو ثمنیت کہا جاتا ہے، جس کے اندر یہ چیز پائی جائے گی، تو اس کے اندر اس کو اگر بیچا جائے تو اس صورت میں اگر وہ ہوموجینیسلی بیچا جائے گا تو اس صورت کے اندر ایکسس اور ڈیفرمنٹ یعنی کریڈٹ دونوں ناجائز ہوگا، اور اگر اس کو ہیٹروجینیس بیچا جائے گا، اختلاف الجنس کے ساتھ بیچا جائے گا، تو ایکسس یعنی ڈفرینس ان کوانٹیٹیز جائز ہوگا، لیکن کریڈٹ ٹرانزیکشن ناجائز ہوگی۔ امام مالک کہتے ہیں کہ وہ چیز قدر مشترک جو ہے وہ ان چیزوں میں یہ ہے کہ قابل ذخیرہ اندوزی ہونا، اور ادخار جس کو کہتے ہیں، اور ایڈیبل یا طعام، کہتے ہیں کہ وہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے یا تو کھانے کے قابل ہوں یا وہ پریزرو کی جا سکیں یا اسٹور کی جا سکیں، جو پیریشیبل آئٹم ہیں وہ جو ہے اس پہ شامل نہیں ہوں گے، تو اس صورت کے اندر اگر ایسی چیز پائی ایسی کوئی چیزیں ہوں گی تو جو پیریشیبل ہوں گی، تو اس صورت کے اندر اس کو اگر بیچا جائے گا آپس میں ہوموجینیسلی
تو اس کے اندر ربا نہیں ہوگا. البتہ اس کے علاوہ جو چیزیں پریزرویبل ہوں اور کھانے کے قابل ہوں تو اس کے بعد ان کو اگر ہیموجینیسلی بیچا جا رہا ہے تو اس صورت کے اندر اس کی خرید و فروخت میں ایکسیس بھی ناجائز ہوگا اور کریڈٹ بھی ناجائز ہوگا. اور اگر اس کو ہیٹروجینیس بیچا جائے گا تو اس صورت کے اندر ایکسیس ان کوانٹٹی یا ڈفرینس ان کوانٹٹی جائز ہوگا لیکن کریڈٹ ناجائز ہوگا. امام احمد کے نزدیک مختلف ان کے اقوال ہیں. ایک قول میں وہ امام حنیفہ کے ساتھ ہیں، ایک قول میں وہ ایک روایت میں وہ امام شافعی کے ساتھ ہیں، اور ایک روایت میں وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر ایٹیبل ہو یا ویٹ والی چیز ہو تو اس صورت کے اندر وہ یہ علت قرار دیتے ہیں اس کو. اب یہ کہ موجودہ دور کے اندر کیا اسلام اسکالرس کہتے ہیں، تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو حنفی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں وہ حنفی مذہب کو فالو کریں گے، اور جو شافعی ہیں وہ شافعی کو فالو کریں گے، اور جو مالکی ہیں وہ مالکی کو فالو کریں گے، اور جو حنبلی ہیں وہ حنبلی فالو کریں گے. البتہ جو چیزیں کرنسی کی ہیں جیسے میڈیا آف کرنسی ہیں، آج کل کرنسی نوٹ وغیرہ ہیں، تو اس کے اندر احکام جو ہے وہ سونے اور چاندی کی جاری ہوں گے. لہذا سونے چاندی کا حکم میں سب کے سب متفق ہیں کہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اس کو ایک ہی جنس کے ہوں تو یعنی کہ سونے کو سونے کے ساتھ بیچا جا رہا ہے تو اس صورت کے اندر ایکسس ان اماؤنٹ جو ہے وہ یہ ڈفرینس ان کوانٹیٹیز یا ڈفرینس ان اماؤنٹ جائز نہیں ہے اور کریڈٹ بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر ان کے اندر اختلاف الجنس ہو یعنی کہ سونے کو چاندی کے ساتھ بیچا جائے تو اس صورت کے اندر یہ ایکسس ان اماؤنٹ تو جائز ہے لیکن وہ اس کے اندر کریڈٹ ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی، یعنی کہ اس کو ڈیفرمنٹ اس کے اندر جائز نہیں ہے، معجل نہیں ہو سکتا. تو یہی حکم کرنسی کا بھی ہے کہ اگر دو مختلف ملکوں کی کرنسیاں ہیں تو اس کو الگ جنس قرار دیا جائے گا. اگر ایک ہی ملک کی کرنسی ہے، مثال کے طور پر روپے کو روپے سے بیچا جا رہا ہے تو اس صورت کے اندر جو تفاضل ہے یعنی ایکسس اینڈ اماؤنٹ ہے وہ بھی ناجائز ہوگا، اور ڈیفرمنٹ ہے یا نسیہ ہے یا کریڈٹ ہے وہ بھی ناجائز ہوگا. لیکن اگر روپے کو ڈالر کے ساتھ بیچا جا رہا ہے تو ایکسس تو جائز ہوگا، یعنی کہ $100 کو 10,000 روپے کے عوض یا بیچنا بھی جائز ہے، یا 10,000 یا 11,000 روپے کے عوض بیچنا بھی جائز ہے. تو لیکن بشرطے کہ سودا جو ہے وہ اسپاٹ ہونا چاہیے، کریڈٹ نہ ہو. تو یہی ہم نے یہاں پر بیان کیا کہ a deferred sale of goods having weight and homogeneous nature is not allowed. A sale of unequal goods having weight and homogeneous nature at spot is allowed. Any unequal exchange of homogeneous currency, which is medium of exchange, is not allowed, while if they are not homogeneous, then allowed, provided the transaction is not deferred or credit. تو خلاصہ یہ نکلا اس پورا ربا الفضل کے قوانین کا کہ پہلا قانون یہ ہے کہ ایکسچینج آف اینی آف دی 6 کموڈیٹیز ود اٹس سیلف بٹ ڈفرنگ ان کوالٹی از الاؤڈ اونلی انڈر سرٹن کنڈیشنز. یعنی کہ اگر ان 6 جو چیزیں ہیں جن کو اموال ربویہ کہا گیا، اگر ان کو آپس میں بیچا جا رہا ہے خواہ ان کے درمیان کوالٹی میں فرق ہو، یقیناً اس کو اسی میں بیچا جائے گا. ان کو باہمی طور پہ ہم جنس جب ان کی کوالٹی میں فرق ہوگا تو اس صورت کے اندر یہ اس صورت میں ناجائز اس صورت کے اندر ناجائز ہوگا کہ جب اس کے اندر ایکسس پایا جائے گا. اگر ایکسس نہیں ہو تو پھر جائز ہوگا، برابر ہو تب جائز ہوگا، یا کریڈٹ ہوگا تو بھی ناجائز ہوگا. Any difference in value or quality should be ignored. The commodities should be exchanged in equal amounts, equal weight and volume. No direct exchange of commodities of the same kind. یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ اگر سونے چاندی کی اگر آپس میں سونے کو سونے کے ساتھ تبادلہ کیا جا رہا ہے تو اس صورت کے اندر اگر اس پہ کوئی اضافہ ہے تو ڈائریکٹ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. آپ یہ کر سکتے ہیں البتہ کہ اگر اس کے اندر مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی ہے اس کو 10 کلو کھجوریں اعلیٰ کوالٹی کی خریدنی ہیں 15 کلو کھجوروں کے ساتھ جو کہ انفیریئر کوالٹی کی ہوں، تو اس صورت کے اندر اس کو یہ کرنا چاہیے کہ پہلے 10 کلو کو بازار میں بیچے اور اس سے جو پیسہ حاصل ہو اس پیسے سے 15 کلو
جو انفیریئر کوالٹی کی کھجور ہیں وہ خرید لے یا اس کے برعکس ٹرانزیکشن کر لے. تو یہی حدیث میں بھی آتا ہے. بظاہر دیکھنے میں اس کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، لیکن جو یہ پروسیس ہے، اس پروسیس کی وجہ سے یہ چیز جائز ہو جاتی ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ الٹیمیٹ رزلٹ بہت سی ٹرانزیکشن میں ایک ہی جیسا لگتا ہے، لیکن پروسیس جو ہے، جو شریعت کا بتلایا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کو جائز قرار دے دیتا ہے. A person should sell his commodity against cash at the market value and buy someone else commodity in exchange of cash proceeds at the market value. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مثال کے طور پہ اگر 10 کلو اعلیٰ درجے کی کھجوروں کو ادنا درجے کی 15 کلو کھجوروں کے ساتھ بیچنا ہو تو اعلیٰ درجے کی کھجوروں کو پہلے مارکیٹ پرائس پہ بیچ دو، اور پھر جو پیسہ آئے، جو اس کی لیکویڈیٹی آئے، اس لیکویڈیٹی سے 15 کلو ادنا درجے کی کھجوریں خرید لیں. دوسری قانون کیا، ایکسچینج آف پروڈکٹ وتھ اٹس را مٹیریل از الاؤڈ انڈر سرٹن کنڈیشن. ہاں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ ایک ہی جنس کی چیز ہے تو اس کو بیچا جا سکتا ہے اگر وہ برابر سرابر ہوں. تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ایک چیز ہے را فارم میں ہے اور ایک چیز ہے وہ کمپوزڈ فارم میں ہے. مثال کے طور پہ ایک لوہا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف لوہے سے بنا ہوا انجن ہے، یا ایک طرف سونا ہے اور را فارم میں، اور ایک طرف سونے سے بنی ہوئی جیولری ہے. تو اس کا کیا حکم ہے کہ آپس میں ان کو جو بیچا جائے گا تو اس کی جو میکنگ ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، اس کو ویلیو تصور کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا.